کھاواں میں تیرے عید گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ یہ کھاتے ہیں تو تعریف بھی کرتے ہیں، اور وہ کھاتے ہیں کھا کے بھی حرام کرتے ہیں۔ کھاتے تو وہ بھی، یا تو یہ نہ کہا جائے کہ یہ کھانے پینے کا چکر ہے، سارے پیٹ کے دھندے تو ادھر بھی ہیں۔ تو گرامی قدر، یہ فرق ہے ان میں اور ہمارے اندر۔ ہم مصطفیٰ کا میلاد، مصطفیٰ کی عظمت کس طرح بیان کرتے ہیں اور وہ کس طرح بیان کرتے ہیں۔ تو گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میلاد مصطفیٰ کا صدقہ اہل سنت کو سچا عقیدہ بھی عطا فرمایا ہے اور ہر عمل بھی سنہرا عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے مومنوں پہ احسان فرمایا ہے کہ ان میں اپنا حبیب بھیج دیا ہے۔ دیکھیں کائنات میں رب تعالیٰ نے بڑی توجہ سے سننے والی بات، کسی بھی نعمت پہ احسان نہیں جتایا، ہزار بار نعمتیں عطا کی، احسان نہیں جتایا۔ حضرت آدم کو بھیجا، احسان نہیں جتایا۔ حضرت شیش کو بھیجا، احسان نہیں جتایا۔ حضرت نوح کو بھیجا، احسان نہیں جتایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، احسان نہیں جتایا۔ حضرت اسماعیل کو بھیجا، احسان نہیں جتایا۔ حضرت ایوب کو بھیجا، احسان نہیں جتایا۔ جناب یوسف کو بھیجا، احسان نہیں جتایا۔ موسیٰ و عیسیٰ کو بھیجا، احسان نہیں جتایا۔ زمین و آسمان پیدا کیے، احسان نہیں جتایا۔ فرش و عرش کو پیدا کیا، احسان نہیں جتایا۔ لوح و قلم کو پیدا کیا، احسان نہیں جتایا۔ عرش و کرسی کو پیدا کیا، احسان نہیں جتایا۔ شمس و قمر کو پیدا کر کے احسان نہیں جتایا۔ شجر و حجر کو پیدا کر کے احسان نہیں جتایا۔ بحر و بحر کو پیدا کر کے احسان نہیں جتایا۔ اور خشک و تر کو پیدا کر کے احسان نہیں جتایا۔ جمادات کو پیدا کیا، احسان نہیں جتایا۔ نباتات کو پیدا کیا، احسان نہیں جتایا۔ موالید ثلاثہ کو پیدا کیا، احسان نہیں جتایا۔ عناصر اربعہ کو پیدا کیا، احسان نہیں جتایا۔ ہمیں ایمان کی دولت دی، احسان نہیں جتایا۔ اسلام سے نوازا، احسان نہیں جتایا۔ قرآن عطا کیا، احسان نہیں جتایا۔ مسلمان بنایا، احسان نہیں جتایا۔ انسان بنا دیا، احسان نہیں جتایا۔ اللہ کے عالم نے کسی نعمت پہ احسان نہیں جتایا۔ احسان کب جتایا؟ فرمایا میں نے تمہیں اپنا حبیب عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی و مرشدی، سیدی و مرشدی، علامہ مولانا مفتی غلام یاسین نئی صاحب۔ احسان کب جتایا؟ کہ میں نے تمہیں اپنا حبیب عطا فرمایا۔ اچھا میں نے یہ آیت پڑھی، ایک ہماری مسلک کے علامہ صاحب وہ کہنے لگے وَلِلَّهِ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ۔ اللہ مضارع ہے، تجدد استمرار ہے، اللہ تم پہ مسلسل احسان کر رہا ہے کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دے رہا ہے۔ کہتا تم تو صرف حضور کی آمد پہ اللہ نے احسان جتایا، یہ تو ایمان پہ بھی احسان نکلا ہے۔ انہوں نے اعتراض کیا، اچھا وہ کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کائنات نے احسان صرف ایک ہی جتایا ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنا حبیب عطا فرمایا ہے۔ ادھر اپنے کائنات ایمان پہ بھی احسان جتا رہا ہے۔ میں نے کہا تمہیں بات سمجھ نہیں آئی، اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کے عالم نے احسان ایک ہی جتایا ہے، لیکن کبھی اسے ایمان کہہ کے پکارا ہے، کبھی جانے ایمان کہہ کے پکارا ہے۔ مصطفیٰ نعمتوں کی جان ہے کہ نہیں؟ وہ ایمان کن کے صدقے ملا؟ مصطفیٰ کے صدقے سے۔ میں کہتا ہوں اسلام ملا آمد مصطفیٰ کے صدقے سے، ایمان ملا آمد مصطفیٰ کے صدقے سے، یہ دین ملا تو آمد مصطفیٰ کے صدقے سے، یہ مشرق ملا آمد مصطفیٰ کے صدقے سے، قرآن ملا آمد مصطفیٰ کے صدقے، بلکہ رب رحمان ملا تو بھی آمد ملا۔ ایمان کیا شے؟ ایمان تو حضور کے قدموں کی خیرات ہے۔ تو اللہ کریم نے احسان، کیونکہ علماء یہ شروع سے بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے احسان ایک ہی جتایا ہے، کبھی اس کو ایمان کہہ کے پکار دیا ہے، کبھی جانے ایمان کہہ کے پکار دیا ہے۔ احسان ایک ہے۔ گرامی قدر، آج الحمدللہ اہل سنت و جماعت اس احسان عظیم پر خوشیوں اور مسرتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور گرامی قدر سنیے، ذرا ان سے وہ پوچھے
کہتے ہیں جی عیدیں تو صرف 2 ہے، یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ یہ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، عیدوں تو صرف 2 ہیں اسلام میں، یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ میں نے کہا یہ تیسری بھی قرآن سے آئی۔ بولو ذرا کہاں سے آئی؟ یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ قرآن سے آئی۔ اور 2 عیدیں تو مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت ہوتی ہیں، اگر دیکھا جائے تو عید میلاد النبی خود رب کے قرآن سے ثابت ہو رہی ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اس پہ دلیل دینا میری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ مولا کریم آسمان سے پکا پکایا کھانا نازل کر، دسترخوان نعمت عطا کر، تاکہ وہ دن ہمارے لیے یادگار بن جائے، ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید بن جائے، ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید بن جائے۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، جس دن آسمان سے دسترخوان نعمت اترے اس دن بنی اسرائیل یہ اگلے بھی عید منائے، بنی اسرائیل کے پچھلے بھی عید منائے۔ تو جس دن دسترخوان نعمت نہیں بلکہ جانے نعمت تشریف لائے تو اس دن کو عید کو تو جانے نعمت ہے۔ اگر نعمت کا دسترخوان ملتا ہے تو عید منائی جاتی ہے، جب نعمتوں کی جان ملتی ہے تو پھر عید کیوں نہیں منائی جاتی؟ لہذا میں تو کہتا ہوں عاشقوں کا ہر لمحہ عید ہے، مصطفیٰ کا ہر لمحہ عید ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، عید کہتے ہیں وہ خوشی جو بار بار لوٹ کے آتی ہے، بار بار پلٹ کے آتی ہے، بار بار آئے زندگی میں۔ تو میں کہتا ہوں عیدیں 2 نہیں، عیدیں اور بھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، عید کا معنی یہ ہے وہ خوشی جو بار بار لوٹ کے آئے۔ تو مصطفیٰ کا جس لمحے زیرہ ہوتا ہے، جس لمحے مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، جس گھڑی ذکر ہوتا ہے، جس ساعت ذکر ہوتا ہے، جس منٹ ذکر ہوتا ہے، جس سیکنڈ ذکر ہوتا ہے، جس لمحے ذکر ہوتا ہے، جس دن ذکر ہوتا ہے، جس ہفتے ذکر ہوتا ہے، جس مہینے ذکر ہوتا ہے، جس سال ذکر ہوتا ہے، وہ ذکر مصطفیٰ کا لمحہ عاشقوں کے لیے عید ہوتی ہے۔ خوشی تو عاشق کو ذکر مصطفیٰ سن کے خوشی ہوتی ہے۔ لہذا عیدیں 2 نہیں، جمعہ بھی عید ہے مسلمانوں کے لیے، جمعہ بھی عید ہے، یوم عرفہ بھی عید ہے۔ ارے یوم عرفہ کو عید مانتے ہو، یوم جمعہ کو بھی عید مانتے ہو، یوم فطر کو بھی عید مانتے ہو، یوم اضحیٰ کو بھی عید مانتے ہو۔ تو جس دن یہ عیدیں ملی ہیں اس دن مصطفیٰ کے صدقے سے جو یہ عیدیں ملی ہیں اس مصطفیٰ کی آمد کو عید کیوں نہیں بناتے؟ میں اگر پتہ نہیں تیسری عید بنانے سے اسلام میں پتہ کیا فرق آ جائے گا؟ کوئی فرق آتا ہے؟ کوئی ایک اور عید بنا لیے تو کوئی فرق تو نہیں آتا۔ کیوں کہ اللہ کے حبیب تو جمعہ کو بھی عید فرما رہے ہیں، تو یوم عرفہ وہ 9 ذی الحجہ کا دن بھی عید ہے۔ تو جب عیدیں بے شمار ہیں تو پھر یہ کہنا کہ عیدیں تو صرف 2 ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس عیدیں صرف 2 ہیں؟ کیوں عیدیں تو 2 نہیں بلکہ عاشقوں کا ہر لمحہ، جس لمحے ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، جس لمحے شان مصطفیٰ بیان ہوتی ہے، عظمت مصطفیٰ بیان ہوتی ہے، عاشقوں کے لیے وہ لمحہ بھی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہو ہم کہتے ہیں عید میلاد النبی، یعنی یہ عیدوں کی بھی عید ہے، اس لیے کہ کائنات کی ساری نعمتیں تو اسی مصطفیٰ کے صدقے میں دی ہیں۔ گرامی قدر علماء سے آپ بڑی دفعہ یہ باتیں سنتے بھی رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی آمد کے لیے خاص اہتمامات کیے، خاص انتظامات کیے، اور آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا ایک اعلان یہ بھی ہے کہ جب بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے تو فوراً خون کے چھینٹے اڑتے ہیں، خون کی فوار چھوٹتی ہے، لیکن جب مصطفیٰ کی آمد ہوئی تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں خرج منی نور، لوگوں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو خون کے فوارے اڑتے ہیں، جب مصطفیٰ پیدا ہوتے ہیں تو نور کی برسات ہوتی ہے۔ کی آمد کا اجازت، یہ لوگوں کی بچوں کی آمد اور مصطفیٰ کی آمد میں بھی فرق ہے۔ تو گرامی قدر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود
اللہ نے اپنے حبیب کے لیے سارے انتظامات کر دیے۔ ایک روایت میں آتا ہے خصائص کبریٰ کے اندر، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، روایت نقل کرتے ہیں، ایک دن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو اس طرح اٹھا کے کھڑی تھی، اچانک ایک نور چھایا اور اس نور کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام غائب ہو گئے، اور جیسے ہی غائب ہوئے آسمان سے ایک ندا آئی، اے فرشتوں مصطفیٰ کریم کو مشرق و مغرب کی سیر کروا دو، مصطفیٰ کریم کو زمین و آسمان دکھا دو، تاکہ مصطفیٰ کے نام کو زمین والے بھی جان لیں، آسمان والے بھی جان لیں، اور شرق و غرب والے بھی جان لیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ اچانک منادی کرنے والا، ندا دینے والا، وہ عاطف غیبی فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو حضرت آدم کا خلق بھی عطا کر دیا جائے، حضرت شیخ کی معرفت بھی عطا کر دی جائے، حضرت نوح کی شجاعت بھی عطا کر دی جائے، حضرت زکریا کا ظہور بھی عطا کر دیا جائے، حضرت ابراہیم کی خدمت بھی عطا کر دی جائے، حضرت اسماعیل کی لسان بھی عطا کر دی جائے، حضرت اسحاق کی رضا بھی عطا کر دی جائے، حضرت یعقوب کی بشارت بھی عطا کر دی جائے، حضرت یوسف کا حسن بھی عطا کر دیا جائے، حضرت ایوب کا صبر بھی عطا کر دیا جائے، حضرت داؤد کا لحن بھی عطا کر دیا جائے، حضرت سلیمان کی خدمت بھی عطا کر دی جائے، حضرت نوح کی حکمت بھی عطا کر دی جائے، حضرت موسیٰ کی شدت بھی عطا کر دی جائے، حضرت عیسیٰ کی ردت بھی عطا کر دی جائے، سارے انبیاء کے کمالات سے نواز دیا جائے، سارے انبیاء کی خصوصیات سے نواز دیا جائے۔ جب یہ آواز ختم ہوئی، نور کا چھالا غائب ہوا، اچانک مصطفیٰ مجھے نظر آنے لگے، اور مصطفیٰ کا چہرہ اس طرح جگمگ کر رہا تھا جس طرح 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا۔ لکھتے ہیں زمانہ بچپن میں حضور علیہ السلام مکے کی گھاٹیوں میں تشریف لے گئے اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ، اور انہی گھاٹیوں کے اندر حضور علیہ السلام چلتے چلتے ان گھاٹیوں کی اوٹ میں چھپ گئے، اور حضرت عبد المطلب ان کو تلاش کرتے رہے، لیکن آقا کریم کا وجود نظر نہیں آیا۔ اچانک پریشان ہو کر کعبہ اللہ میں آتے ہیں، کعبہ اللہ کو گلے لگاتے ہیں، چمٹ کے رب سے دعائیں کرتے ہیں، مالک مولا یہ میرا پوتا یہ بڑا ہی مجھے پیارا لگتا ہے، آج اگر یہ مجھے نہ مل سکا تو پھر میرا جینا محال ہو جائے گا، مولا کریم مہربانی فرما مجھے میرا بیٹا عطا کر دے، مجھے واپس کر دے، میرا بیٹا باز یاد کر دے۔ اچانک کیا ہوتا ہے؟ ابو جہل اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کے اسی گھاٹیوں میں سے واپس آ رہا ہوتا ہے، اپنے ریوڑ کو ہاتھ کے لے جا رہا ہوتا ہے، تو حضور کا وجود نظر آ جاتا ہے، وہ اپنی اونٹنی کو بٹھاتا ہے، حضور کو اٹھاتا ہے، اپنے پیچھے اونٹنی پہ بٹھاتا ہے اور اشارہ کرتا ہے اونٹنی کو اٹھنے کا، لیکن اونٹنی اٹھنے کا نام نہیں لیتی اور بیٹھتی ہے، ناچار کوشش کرتا ہے، اٹھنے کا نام نہیں لیتی، چلانے کے لیے کہتا ہے، چلنے کا نام نہیں لیتی، اور گرامی قدر اچانک آواز آتی ہے، اللہ کریم اونٹنی کو آواز دیتا ہے، زبان ادا کرتا ہے، اونٹنی بولتی ہے، یا احمد هو الامام کیف یکون کیف خلف المقتدی، اے بے وقوف وہ امام الانبیاء ہے، تو مقتدی ہے، وہ سردار ہے، تو پیروکار ہے، وہ امام ہے، تو مقتدی ہے، وہ پیچھے ہے، تو آگے ہے، امام آگے ہوتا ہے، تو جو ہے امام کو پیچھے بٹھا کے خود مقتدی بن کے آگے کھڑا ہو گیا ہے، آگے بیٹھا ہوا ہے، بتاؤ اٹھاؤ اور مصطفیٰ کو آگے بٹھاؤ، کیونکہ وہ امام ہے، امام آگے ہوتا ہے، مقتدی پیچھے ہوتا ہے، اور سردار آگے ہوتا ہے، پیروکار پیچھے ہوتا ہے، ناچار وہ مجبور ہو کر آقا کریم کی ذات اطہر کو اپنے آگے بٹھاتا ہے، جو ہی آگے بٹھاتا ہے اونٹنی فوراً اٹھتی ہے، فوراً اٹھ کے چلنا شروع کر دیتی ہے، تو مصطفیٰ کے ذریعے سے اونٹنی نے چلنا شروع کر دیا۔ تو آگے کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ ابو جہل مصطفیٰ
کو اس امت کے فرعون ابو جہل کے صدقے سے اللہ کریم نے گازے تک پہنچا دیا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے محبوب اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اور مصطفیٰ کو کیسے محفوظ رکھا کہ دشمن کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء کو محفوظ و سلامت بنا۔ جب وہ بچانے پہ آتا ہے تو پھر دشمن سے بھی بچوا لیتا ہے۔ گرامی قدر آقا کریم علیہ السلام کی یہ آمد کے اعجازات آپ سنتے رہے، آمد کے معجزات بھی آپ سنتے رہے، خصائص ولادت بھی آپ سنتے رہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جس پہاڑ سے بھی میں گزرتی تھی، جس درخت سے میں گزرتی تھی، جس میدان سے گزرتی تھی، وہیں سے آواز آتی تھی السلام علیکہ، السلام علیکہ، اے نبی کی والدہ تجھے ہمارا سلام ہو۔ یہ حضور قیامت کا اعجاز۔ تو گرامی قدر آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشیاں آج اہل اسلام منا رہے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الحاوی للفتاوی کے اندر یہ بات درج کرتے ہیں، اس کے اندر رسالہ موجود ہے حسن المقصد فی امر المولد۔ حضور علیہ السلام کی میلاد کی کتاب لکھی امام جلال الدین سیوطی نے، اور اس میں یہ لکھا ہے، واقعہ لکھا جس کو آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ ابو لہب جب حضور کی ولادت ہوئی تو لونڈی سویبہ، اصل لفظ ہے سویبہ، لونڈی سویبہ، اس نے آ کے ابو لہب کو بشارت دی کہ تیرے جو ہے بھائی کے گھر میں تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، اور اس خوشی کے اندر اس نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا جب تو آزاد ہے۔ جب وہ مر گیا، قبر میں چلا گیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن ابو لہب خواب میں ملا، میں نے پوچھا تیرے ساتھ کیا ماجرا ہوا؟ تو ساری زندگی رسول اللہ کی دشمنی کرتا رہا، حضور کے خلاف پروپیگنڈے کرتا رہا، حضور کے خلاف سب آرائیاں کرتا رہا، حضور کے خلاف لڑتا رہا، حضور کو گالیاں بکتا رہا، تیرے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے اس دن سے لے کر آج تک میں عذاب کے اندر مبتلا ہوں، لیکن ایک رات وہ آتی ہے جو ولادت مصطفیٰ کی رات ہے، اس رات جو ہے اللہ کریم میرے عذاب میں کمی فرما دیتا ہے اور انگلی سے ایک چشمہ جاری کر دیتا ہے، جس کے صدقے سے اس سے پانی جاری ہوتا ہے اور اس سے مجھے سکون میسر ہوتا ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ یہ بات لکھتے ہیں کہ لوگوں اگر ایک کافر کو آمد مصطفیٰ کے خوشی کے اندر اس کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے تو وہ انسان جو عشق مصطفیٰ ہے، جو مصطفیٰ کا میلاد مناتا ہے، اگر وہ مصطفیٰ کا امتی ہو کر اور مماحد ہو کر توحید پرست ہو کر رسالت کو ماننے والا ہو کر غلام مصطفیٰ ہو کر جب وہ میلاد کی خوشی منائے گا تو رب تعالیٰ اس کو اجر کیوں نہیں دیتا؟ کافر کو اجر مل سکتا ہے، مومن کو نہیں مل سکتا۔ وہ کافر کی جس کی مذمت میں پوری سورت تبت یدا ابی لہب وتب، وہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو جس کی مذمت کے اندر قرآن کی پوری سورت نازل ہو، اگر وہ بھی آمد مصطفیٰ پہ خوشی منا لے، رب کائنات اس کے عذاب میں کمی کرنا دیتا ہے، تو پھر میرا ایمان ہے جو عشق مصطفیٰ ہو اور آمد مصطفیٰ پہ خوشی منائے، رب کائنات اس کو عذاب قبر سے محفوظ ادھر کمی ہے، ادھر عذاب قبر سے محفوظ فرما دے گا۔ بالکل عذاب ہو ہی نہیں سکتا جو شخص عشق مصطفیٰ بھی رکھتا ہو اور میلاد مصطفیٰ بھی مناتا ہو۔ یہ حضور علیہ السلام کی آمد کا اعجاز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر ہر انسان کو آمد مصطفیٰ کے صدقے سے فضیلت سے نوازا۔ گرامی قدر نبی کریم علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے دیکھیں آج الحمدللہ جلوس بھی نکلتے ہیں، محافل بھی منعقد ہوتی ہیں۔ ہم نے وادیوں کے سارے اعتراضات کے جواب دے دیے، لیکن ایک چیز کا جواب وہ ہمارے پاس نہیں۔ وہ کیا؟ پہاڑیاں بنانا
مردوں عورتوں کو اکٹھا کرنا، اس پہ طبلے بجانا، اس پہ ناچنا گانا، گانے لگانا، اور یہ غیر شرعی خرافات، اس کا جواب ہمارے پاس ہے۔ یہ عوام خود ذمہ دار، اس کی وجہ سے مسلک کی بدنامی، اس کی وجہ سے عقیدے کی بدنامی، اس کی وجہ سے میلاد کی بدنامی۔ لیکن میں آج تم سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ خدا را اس خرافات سے بچو، کیوں کہ میلاد مصطفیٰ یہ عذاب سے سلامتی کا سبب ہے۔ یہ نہ ہو کہ ان غیر شرعی خرافات کی وجہ سے یہ باعث ثواب ہونے کی بجائے باعث عذاب بن جائے۔ ایسے ہی ہے نا، ہم تو منع کرتے رہتے ہیں، اگر کوئی نہ رکے تو پھر اس میں ہمارا